ولا عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سب آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکی ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب عروج نام تو گفتن کمال بے ادبیست یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر معزز و محترم جملہ حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت عزیزم و محترم جناب تصور عباس صاحب ایڈوکیٹ انہوں نے والد گرامی دے اس حال ثواب واسطے اج دی یہ محفل پاک منعقد ہے اللہ کریم اس دی برکت نال انہوں نے والد گرامی دی بخشش و مغفرت فرمائے سارے بھائی آمین کہہ دو ماشاءاللہ اپنے مرحوم والد یا والدہ یا اعزاء و اقربا ان واسطے دعائے بخشش و مغفرت کرنا مسنون ہے۔
اسی ہر نماز وچ دعا پڑھنے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو والدین واسطے بخشش کی دعا کرنا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. حضور نے فرمایا جس وقت بندہ مر جائے تو اس نے عمل کرنے کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزاں ایسیاں نے جنہ دا مرن تو بعد بھی ثواب بندے کو ملتا رہتا ہے. جنہ ایک ہے ولد صالح یدعو لہو، نیک اولاد جڑی مرن تو بعد ماں باپ واسطے دعائے خیر کرے. نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ دی طرح ہے. جس طرح صدقہ جاریہ دا مرن تو بعد نفع ہوتا ہے، اسی طرح نیک اولاد دا بھی مرن تو بعد نفع ہوتا ہے. لیکن حدیث شریف دے لفظ نے ولد صالح یدعو لہو، اولاد نیک ہوئے کہ وہ دعا کرے. یعنی دعا کرتی وہ اولاد ہے جڑی سہل اولاد ہو. بری اولاد نہ اپنے واسطے دعا کر دیئے نہ اپنے ماں باپ واسطے دعا کر دیئے. تو اللہ دے پاک نبی جدو دعا مانگتے سن تو کی آتے سن رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مینوں سہل اولاد عطا کری. کیوں؟ ولد صالح یدعو لہو، سہل ہون گے تے دعا کرنے والے ہون گے. یعنی دعا کرنا سہل ہون کی علامت ہے. جس بندے نے اپنے ماں باپ واسطے دعا کر دیا کر کو سمجھ لیا کرو یہ اولاد صالح ہے. فقط اولاد کی دعا نہ مانگو، دعا مانگو تو رب حب لی من الصالحین، یا اللہ میں صالحین جو اولاد عطا کر. سو عزیزوں اور ساتھیوں، یہ تصور صحیح نیک اولاد ہونے کا ثبوت دیتا ہے، سہلے ہونے کا ثبوت دیتا ہے کہ اپنے والدین واسطے بزرگاں واسطے دعا کا اہتمام کیتا ہے. اللہ انہوں بھی برکت دے وے، انہوں بھی خیر دے. ایک نال جملہ سماعت کرنا لازم ہے کہ اللہ نے عمل دے نال ایمان کو مشروط کیتا ہے. پھر سمجھ لو، تھوڑا شاید میں ایکسپلین نہیں کر پایا، آپ کو سمجھ نہیں آئی. اللہ فرماتے ہیں عمل اس کا قابل قبول ہے جدا ایمان ہے. اعمال کو ایمان نال مشروط کر دیتا ہے. عمل قبول ہوتا ہے جدا ایمان صحیح ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہوئے. ایمان تو بغیر عمل قبول. ایک چھوٹی جی مثال پیش کر دینا کہ ایمان کی ہوتا ہے. ہر بندہ ایمان دی تعریف اپنی مرضی نال خواہش کرتا ہے. الناس فیما یعشقون مذاہب، لوگوں کا جنہیں دل مائل ہو جائے وہ دل دلیلاں میں ڈھونڈ لیتے، وہ گل بنا لیندے. بندے دلیل ڈھونڈ ڈاڑ لیندے جنہیں دل ہو جائے نا وہ پھر وہ اس پاسے والے راہ وہ دلیلاں خود مزین کر لیندے کیونکہ دل ہوتے ہو گیا ہوتا ہے. یہ اسی جٹ پنجابی عربی نا الناس فیما یعشقون مذاہب، تے جٹ پنجابی والے آندے بوندیاں دی عرش بوندی. جن جڑے پہلا با جانو مڑنا دی عرش ہی چنگی لگدی. لیکن میں ایمان دی تعریف وہ کراں گا جڑی رسول اللہ نے بیان فرمائی.
ایک اہل لغت نے ایمان کی تعریف بیان کی تھی، صاحب علم لوگوں نے ایمان کی تعریف کی تھی، الایمان هو الیقین، ایمان نام یقین کامل دا۔ ایسا نور الانوار دے اندر لکھا ہے، ایمان دی باسچ مولا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ فرما دے الایمان هو الیقین، ایمان نہ یقین دا۔ اور رسول اللہ نے اس کی جو ڈیفینیشن فرمائی وہ بڑی پیاری ہے اور ساڑھے واسطے قابل یہ عمل ہے اور ساڑھے واسطے لازمی ہے۔ حضور فرماتے ہیں عمر اے عمر نے، حضور فرماتے ہیں میرے نال پیار کتنا کرنا ہے؟ یہ حضور کا عمر تو پوچھئے جدو عمر نے کلمہ پڑھیا انہوں پہنا 39 بندیاں کلمہ پڑھیا سی، کتنیا 3 تے 9 39 40 بندے حضرت عمر نے عمر پاک کے کلمہ پڑھن والا مسلمان 40 ہوئے تے پہلی واری اللہ نے آسمانہ تو 40 بندے ہون تے ایمان دا لفظ نازل کیتا ہے۔ اس تو پہلے 39 کلمہ پڑھ چکے سن پر یہ لفظ ایمان آسمانہ تو نازل نہیں سی ہویا قرآن سے۔ جدو پہلی باری عمر کلمہ پڑھے کہ اللہ مومن آکھے پھر بندہ بھی ایمان والا ہے نا جی۔ اے علی من حضرت عمر نے اسلام قبول کیتا ہے اور 40 چوہے فائد بندہ ہے جدہ نام لے کے حضور رکھے یا اللہ بندہ دے دین ترقی کر جائے، بندے سیانے تے علم آلے تے عقل آلے تے جرت آلے دین اللہ جان تے اللہ دا دین ترقی کر جائے۔ وہ ایک علامہ صاحب نے فیصل آباد دے انہوں دی کتاب ہے جو میں پڑھدا سا پیا، وہ ایک پنڈ تقریر کرن گئے، انہوں دا جلسہ روک دیتا، جلسہ سی ختم نبوت ہے اتھو دے بندیاں جلسہ ہے کو مرضی سی روک دیتا پہ جلسہ نہیں ہونا، بندہ تکڑا ہوں گے کہ بندہ کوئی نہ کھلوتا۔ وہ مولوی صاحب لکھ دینے کہ میں پوچھیا بھائی اس علاقے دا بدماش کون ہے؟ انہوں نے کہا فلانا بندہ، فرماندن میں انہوں کو لگا میں کہا بھائی تو ہیں تے انج دے پر نبی تے تیرا بھی ہے، آئی تیرے نبی پاک دے ذکر دا جلسہ کافر روکنا چاہتے ہیں یہ ساڑھا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ وہ سا کہ مولوی جی ہوتا ہوں تو وہ بندوق لے کے بوئے کے بہ گیا، اسے کہ اعلان پہنا میرا کرو تو میں باہر بیٹھا ہے، مڑ تسی تقریر کرو جڑ آیا اور میں آپ بیٹھا گیا۔ وہ فرماؤں نے میں پوری تقریر کی تھی کر کے تو میں باہر نکلیا تو اسے کہتے لو میں تو توڑ چھڑے ہونا ہوں ہر سال ہوں دے لگیا بندہ بندک کے در ہوئی تو کسی تھان سے بندے انجھے بھی کام دے جاندے ہیں، ہر تھان سے میرے شریف بندے بھی کام دے دیں، کدی کدی انجھے بندے بھی تھان سے کام دے جاندے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق مکے دے تکڑیاں بندیاں میں شامل ہیں جنہ کہ کوئی نہ بندہ بولتا، تو تکڑے حضرت عمر ہائے کیونکہ کتابیں لکھیا ہے ساریاں بندیاں کسے راتی ہجرت کیتی ہے، کسے سرگی کیتی ہے، کسے دوپہری بندیاں سدیاں کیتی ہے، پر بندہ سان ویکھے کوئی نہ۔ حضرت عمر جدو ہجرت کرنی آئی تھے اسی تے لگے گئے، وہ سارے بندے اتنے بیٹھے آئے کافر دارالندوہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ میں ہجرت کرنے لگا، میرے نبی دا حکم ہے بکرنی تو میں ہجرت کرنے لگا، لیکن کسی اگر اپنی بیوی بیوہ تے بچیاں یتیم کرنا ہوئے تو میں روک لے، انہیں ہجرت نہیں کی۔ سارے بندے کلمہ پڑھ کے چھمان دے ہیں، حضرت عمر نے کلمہ پڑھے تو پیڑا جا کے ابو جہل دا بوا کھڑکایا، اسے کیا آ عمر کی میں آئے؟ فرمایا میں تین 10 سنایا تو میں کلمہ پڑھ لے۔ وہ سمجھ آئیے گا بندے کلمہ پڑھ کے آن دیا ابو جہل لو پتہ نہ لگے ڈاٹا بڑا مار دے، لیکن وہ پڑھ کے سیدھا ہوں دے گوڑی گئے تو بوا کھڑکا کے جلے بوئے تھے انہوں نے کہا میں تین
دسن آیا میں کلمہ پڑھ چکڑ کوئی نہیں ہوا کو گل ہوئی چپ کر کے بوا دے لیا سمجھ آئی سجن تو تکڑے حضرت عمر بھی تکڑے بندے تکڑے آئی تو سائیاں دعا منگی نہ منگی آ جائے تو کچھ مسلمانہ ناصرہ ہو جائے اللہم آئید بالاسلام بعمر اے علیرہ نے من میرے اللہ فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین یا ایوہ النبی اسلک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین جلال نے پہلی باری محمد کا لفظ جماعت سے اتاریا تھا انہیں تو عمر نے کلمہ شریف بنایا آج ہر بندہ اندہ میں مومن میں گھری آپ آمیں سارے بندے بڑے پھر بڑے ہوتا جانا گے جدہ رب منیا نہیں سمجھے بڑے ہوتا ایمان ہوتا قبول ہے جنہیں ایمان سے حضور دی مور لگی ہے یہ سن لو اور یاد کر لو اے علی من اے گرامی قدر حضرات حضور فرما دے عمر جب میرے نال چل رہے ہیں 10 منٹ کتنا پیار کرنا ہے عمر میرے نال کتنا پیار کرنا ہے اور لگی کہ یا رسول اللہ اپنی جان تو بعد دنیا دی ہر چیز تجھے اگر پنو محبوب رکھنا فرمایا عمر اجے تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا ایمان ہے صحیح تیرے اندر پر اجے پورے عروج سے نہیں آیا یا رسول اللہ ایمان پورا کیوں ہوئے گا فرمایا عمر جس ویلے میں نے اپنی جان تو بھی زیادہ محبوب منے گا تیرا ایمان پورا ہوئے گا جس ویلے تیرا عقیدہ ایتھے آ گیا کہ خلق سے اولیاء سے رسول میرے اعلیٰ حضرت میں پڑھے تو قربان ہو جاؤ فرمانے خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے بالا ادھا ایمان رکھی جا مل کے کہلے سب رسولوں سے بالا سمجھ نہیں آئی اڑی بار حضرت کی آکھیا حالت زمانے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے آزیان دینی واہ بوٹیاں دینا لیا ہیں سے کوئی نہیں سمجھے گا سیاسی پنجابی آرہا ہے واہ بوٹی دینا لیا بھائی جن آپ سال بعد سیرے تیل کدی نہیں لایا تو وہ دیکھو کیوں مگنا ہے نہیں سمجھ آئی گا بجائے سال ہے اپنے سیر سے کدی نہیں تیل لایا وہ مانگا کی کرنا ہے لاگ تو وہ انہوں نے منو تیل دے وہ تھی سیانے آکھا ہے بھئی بوٹی دینا لیے دین بڑا اوکھا ہے بھائیا دین بڑا اوکھا ہے دین آستے منہ چاہیے تے حضور دا منہ ایڈا سونا منہ ہے اللہ قرآن چاکھے کانا اند اللہ وجیہا سونے تیرے ہی تے کائنات ہے سارے تو سونا مکھڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ انی
اسمع منک حدیثا کثیرا، یا رسول اللہ میں تواڈے کولوں بڑی کثرت نال احادیث مبارکہ سننا وا، فانساہو لیکن مینوں یاد نہیں رہندیاں۔ میرے حضور نے سنیا تے فرمایا ابو ہریرہ ابسط ردادا، اپنی چادر بچھا۔ جٹا ہو سکولے جاندے رہے اور بالن بھی گل دے ہو، کسے سکولوں چادر اچ بھی علم دیندا ہے؟ بس اڈا چھوٹ پڑھیا نہیں تو آکھن چادر کرو، شاپر کرو یا بستہ کرو تے وچ کوا لو، انج ہوندا ہے جی عزیزاں دی وقار۔ لیکن ابو ہریرہ نے کیتی سویا مینوں گلاں نہیں یاد رہندی، حضور فرمایا چادر بچھا۔ فرماتے ہیں جدوں میں چادر بچھائیے حضور نے اپنے دست مبارک دراز فرمائے نے، قُلِ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ اللہ قرآن فرماتا ہے میرے محبوب باں مارے بھی نہیں تے نگاہ مارے بھی۔ آسیان ہے نا تو فلانا بندہ باں آڑا ہے، وہ اللہ قرآن فرماتا ہے قُلِ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، میرے نبی باں مارے بھی نہیں تے نگاہ مارے بھی۔ اللہ اکبر۔ اے علیزان وقار ابو ہریرہ فرمانے حضور نے دست مبارک دراز فرمائے نے، فضائے دو مٹھیاں بھریاں نے، پتہ نہیں کتھوں بھریاں نے۔ فرمانے حضور نے دو مٹھیاں میری چادر رکھیاں نے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چادر اٹھا لے۔ تھی بھی کر رہا ہوں تہاڈا بوڑ بہ جائے نا کنک دا، کنک دا بوڑ بیٹھا ہوئے تے کو منگتا آ کے آکھے میں نے بھی کوئی کنک دے، تو میں ویکھیا انہاں اکھاں نال وی جڑے جٹ ہوندے جس لئے انہاں کول بوڑ ہوئے اس لئے وہ بھی بادشاہ ہوندے، وہ مڑینہ نال بوک نہیں بھردے، وہ پوریاں بائی دا بوک بھردے، چاہ کے وہ دی جوڑی دے سٹ دیں، جتھے تائیں آواز سنیندی رہے وہ منگتا اتھے تائیں انہاں دعا دیندہ جاندہ ہے۔ وہ میری جوڑی اچھ دو مٹھیاں گا بات چھڑیاں سن بھائیت یہ رسول اللہ دی مٹھیاں دنہاں اللہ کائنات دے سارے خزانے دا مالک بنا چھڑے اور دی تو مفاتیح خزائن الارض۔ حضور فرماتے ہیں اللہ زمین دیاں خزانے دیاں کنجیاں میرے ہاتھ دے چھڑی ہیں۔ ان جی گناہدان ہے کہ با اللہ کے نبی کو رہے کہ ان کوئی نہیں پتا حضور دستے فین میں فین اللہ زمین دیاں خزانے دیاں کنجیاں دی کنجیاں تو خزانے دے اللہ دن پر کنجیاں اللہ حضور کو بھی دیا، خزانے اللہ دے، خزانے کی دینے خزانے دے اللہ دے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین تے آسمان عرش دے اللہ دی۔ پر حضور فرماتے ہیں وہ تی کو مفاتیح خزائن الارض، سارے خزانے دیا کنجیاں اللہ میں دے چھڑی ہیں۔ تو یہ کی مطلب ہے کنجیاں دی دیا، میں پھر بندے نے گال پنجابی کلچر سمجھے نا تاں ہی وہ میری تقریر بندے سنتے نو اندر میں سمجھ آؤں دی۔ اور شادی دے گھر ہوئے نا تو انہاں نہ کہ مٹھائی کھانی ہے تو اندر میں مٹھائی ساٹھی ہے پر کنجی والا کہ دئیے گا پیچھا ہوئے ہے۔ ہون تے رواج نہیں نہ رہا، ہون شادی والا ڈر جاندے ہو تو پرانے دور وہ ایک بندہ ہوتا شادی والے گھر میں جو کنجی سائیاں دیتی ہوتی ہے، انہوں نے کہا مٹھائی دیو تو آندے کنجی والا کہ نہیں باہر نکلیا تے آندا پہ دینے ہیں شادی تہاڈی ہے مٹھائی تہاڈی ہے، انہوں نے کہا ہے ساڈی پر کنجی ہون دیتی ہوں دے تو ایسے بھی لینے ہیں اللہ اللہ خزانے دے اللہ دے پر حضور فرماتے ہیں کنجیاں میرے ہاتھ سے اللہ اکبر۔ دائیں بریلی والے فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ حضور نے دو مٹھیاں بھریاں نہیں سن لو، فرماتے ہیں دو مٹھیاں رکھیاں، فرمایا ابو ہریرہ چادر لپیٹ لے، جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں چادر لپیٹ کے اپنے سینے نہ لائیے، اللہ میرا سینہ علم نہ بھر آئے، واللہ ما نسیت بعد شیئن ابدا، منو اللہ دی قسمیں اس تو بعد میں جو سنے منو یاد ہوگا گیا ہے۔ نام بریلی والے فرمانے میں کون دے کاہ دینے کو چاہیے،
جس کی دو دودھ ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہے وہ رحمت کا دریا پیار نظرہ پڑھ لو میرے نال مل کے پڑھ لو ہے وہ رحمت کا دریا میں کہتا ہوں نا میرے بیلی جھوٹ بول دیا شرم کریا کرو گانا کر دیا شرم کریا کرو گلا کر دیا شرم کریا کرو غیبت کر دیا شرم کریا کرو برے الفاظ بول دیا شرم کریا کرو لیکن حضور دی نام پڑھ دیا شرم نہ کریا کرو شرم ہونی چاہیے جی زبان دے حضور دی نام نہیں آؤں وہ ساڑھے کو شرم کوئی نہیں آج جڑے اسی آسان کی سمجھ دو بس ساڑھے شرم کوئی نہیں بول دے نو وہ کو کڑی کڑی ساڑھے بھی ہے تو صحیح پر حضور دی نام پڑھ دے پہنے وہ بڑا شرما رہا ہے جن وہ حضور دی نام نہیں آؤں وہ دا گناہ کوئی نہیں ہوتی زبان دے نات چڑھی نہیں گاڑا چڑھی ہیں جی ہاں برائی کرنی چڑھی جھوٹ بولنا چڑھی ہے کاش ہوتی زبان پہ حضور دی نات چڑھی اور سارے تو سوکھی نات ہے یہ دن جی میں قومی تران ہے مل کے ذرا پیار نال سب سے وہ نہیں ہوگا دینا پکا لو ہمارا نبی یہ تو فرشتیاں پوچھیا قبر وچ ایک کون ہے تیری زبان تو نکل جائے ہمارا نبی اللہ اکبر میرے آقا حضرت علی برکت فرما دیں اپنے ہارے امتی کو کرے گایا دیکھو بچے سکولوں ہوتے گرمی تے ماما پانی لے کے کھلوتی ہوں گی انشاءاللہ ٹھر جاؤں میرا پتر گرمی چاہے لیکن جب قیامت کا دن ہوئے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ ماں باپ بہن برادری رشتہ دار پتر دیاں چھوڑ جان گے گرمی بڑی ہوئے گی اس گرمی دے عالم چامنہ دلال کوثر کا پیالہ بھر کے کھلوتا ہوئے گا میرے آلہ حرمت اپنے ہارے امتی کو کرے گایتا اپنے ہاری امتی کو کرے گایتا آپ کو سر کا پیالہ نبی ہے بڑی شان کون دے تارے دینے کو منہ چاہیے کون دے تارے دینے کو منہ چاہیے ارے دن والا ہے سچا بڑی بڑی سب سے ہے بڑی شانوار میں اس امتی کو حیران جنہوں یہ سن کے تے پڑھ کے مرا نہیں ہوگا ہے بڑی شانوار محمد صادق الوعد الامین محمد وعدیاں دے سچے تے امانت دار میں حضور دے روضہ انور تے لکھیا ہویا اس میں پاکے اے حضور نو ایمان والے نہیں کافران نے لقب دیتا ہویا سی محمد سچے تے امانت دار نے اے انہاں حضور نو نام دیتا سی جڑے کلمہ حضور دا نہ پڑھ دے یہ اس واسطے دسیا کہ الفضل ما شہدت به الاعداء فضیلت ہوئے جن شریک بھی بنے جنہ نبی نہیں منیا صادق تے امین تے انہاں بھی منیا تانیا ہے
بڑی شان والا، قربان ہو جاواں اللہ دنیا میں سن کے بتا رہے ہے بڑی شان والا ہے نا۔ پھر جنہوں اللہ فرمائے وما ارسلنا رحمت للعالمین، کامیاب ہے بڑی شان والا، نہ کافراں دے گھٹایا گھٹ دیے، نہ منافقاں دے گھٹایا گھٹ دیے، نہ نعوذ باللہ خاکے بنایا گھٹ دیے، نہ رسول اللہ سرکار دا گلا کی دیا گھٹ دیے، کیونکہ ہے بڑی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایات پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے والا تیرا، کامیاب ہے بڑی شان والا۔ میں بار بار اس کو پڑھ رہا کہ میں آپ مزہ آ رہے ہیں، کام پڑھ رہا ہوں ہے بڑی شان والا۔ عزیزو کیوں منگا پیا ہوں، فوت ہو گئے بندہ، رشتہ دار جے کول نے جڑے دور دور ہے وہ بھی آ گئے نے، اسل دے لے اجے بھی کول نے، چار پائی تے رکھ لے اجے بھی رشتہ دار کول نے، جنازہ پڑھے اجے بھی کول نے، کچھ ٹر گئے نے کچھ کول نے، قبر تے رکھے کچھ ٹر گئے نے، پر گھر والے اجے بھی کول نے، مٹی پا لئیے قبر بنا لئیے، جڑا نہ ٹردا گھر والے اور بھی ماں تو پھٹ گیا کہ نہیں لبنا یار گواچا مٹی نہ پھروڑ بیلیا نہیں لبنا، نہیں لبنا، نہیں لبنا یار گواچا، نہیں لبنا یار گواچا، مٹی نہ پھروڑ بیلیا۔ اٹھو چلیے گا، آجا چلیے گھر چلیے، جنہیں نئے چھڑ دے وہ بھی چھڑ گئے، جنہیں چھڑنے والے وہ بھی چھڑ گئے، نہ چھڑنے والے بھی چھڑ گئے، سارے چھڑ کے گھر تر گئے، جدو بندہ قبر چکلا ہوئے وہ دعا منا اللہ آ گیا ہے۔ سجن جدو سارے چھڑ گئے جڑا اولو بوڑا گئے انہی دیا کھی دینا ہے بڑی شان والا۔ تاں بیانیا بلے تو سارے آٹھ گئے تو انہوں سائیں سرکار کون کوڑا گئے اور میرا آئی نہیں گئے، فرشتیان فرما بھی رہے ہیں وہی سچا ہے۔ اے علی مکار دانیا ہے بڑی شان والا، اقبال پتہ کی فرما یا علامہ اقبال فرمان ذرہ عشق نبی الحق تلا، سوز صدیق ولی الحق تلا، فرمانے حضور دے عشق دا ایک ذرہ اللہ کو مانگنا، ابو بکر تے علی آڑا سوز اللہ کو مانگنا، اصل قیمت ہوئے اصل شے ہوئے کہ عشق رسالت معابدہ سوز نصیب ہو جائے، ذرہ عشق نبی الحق تلا، سوز صدیق ولی الحق تلا۔ اور تو انہیں ایک مانڈ دی گل دسنا، فرقے بندے دے اندر وہ دو نکڑ جاندے جدو اندر حضور دا عشق آئے، فرقے ران دے ہونا چاہتے جنہ چر اندر عشق نہ آئے، جدو اندر عشق آ جائے وہ دو دی عرش ساڑ کے آنے باہر نکل جاؤں صرف اتھے میں رہنا ہے۔ بندے فرقے ہیں جاندے ہی تانے عشق ہوتا نہیں تحقیق کرن لگ گئے،
تسی رب کو عشق منگیا کرو کہ دے اندر عشق آ جائے راہ پہلا ہو جائے. اے عزیزہ من اگرامی قدر سنگیو اللہ آپ نے برکت اور خیر نصیب فرمائے. فرمایا عمر کتنا پیار کرنا ہے. عرض کی یا رسول اللہ اپنی جان تو بعد سب تو زیادہ کرنا. فرمایا جی ایمان کامل نہیں ہوگا. یا رسول اللہ کامل کے نہیں ہوگا. فرمایا جی جان تو میں ود کے میرے نال پیار کرے. اب کہتی یا رسول اللہ ہاتھ حضور دا پھاد کی کہتی سنے ہوں جان تو بھی بات تو اڈنا محبت ہے. وہ تھے کھلو تھی یہ دوئے عرض کہتی کہ حضور نے فرمایا آلان یا عمر. ہاں عمر ہون تیرا ایمان مکمل ہو گیا. جنہوں ایمان دی گارنٹی اللہ جل دا رسول دے میں اس بندے نے کسی اور کو گارنٹی لینے دی لوڑ کو نہیں ہوندی. ایمان دی عمر دے ایمان دی گارنٹی اللہ بھی دیتی ہے تے اللہ دے رسول بھی دیتی ہے. اے میرے معزز حضرات اے گرامی قدر سنیو کی دسیا ایمان کس شے کا نام ہے. ایمان نائے محبت مصطفیٰ دا. ایمان نائے عشق رسالت مآب دا. اللہ نمازہ دیاں قبول کردہ جی دے اندر محبت مصطفیٰ ہوئے. اللہ روزے ہو دے قبول کردہ جی دے اندر عشق رسول ہوئے. اللہ حجہ میں ہو دیاں قبول کردہ جی دے اندر عشق رسول ہوئے. جی دے اندر حضور دی محبت نہ ہوئے وہ دی کوئی شہر اللہ نو قبول نہیں ہوندی. بھائی آئے گل اپنے ذہن سے رمز دی طرح بٹھا رہا ہو. عمل دے نال ایمان دی شرط اس واسطے کہ عمل اللہ قبول ہے جی دے وچ ایمان ہوئے تے ایمان نہ عشق مصطفیٰ. بات بھی سمجھ آ گئی. تائیں تے بابے دسیا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. باجی پہلی شرط ہے. اچھا میں نے دسو جس لئے نماز کوئی نہ آئی گی نہ اس لئے کلمہ پڑھیا وہ کی کر دیا. بات ذرا غور کرنا ہے. نماز بعد اچھ نازل ہوئی ہے نا. نماز دا حکم بعد اچھ نازل ہویا. جڑے پہنا کلمہ پڑھتے رہے وہ کی کر دیا ہے. وہ صرف محبت ہی آیا ہے. صرف حضور نے محبت کر دیا ہے. تو محبت پہلا آئی ہے نماز بعد چاہیے. میں نعوذ باللہ یہ نہیں آندہ بے نماز نہیں پڑھنی. جڑا انجا کھے وہ آپ بھی بے ایمان ہے دوجہ بھی بے ایمان کرتا ہے. نماز دا انکار کفر ہے. نہ پڑھنی گناہ گاری ہے تو انکار کفر ہے. تو انکار تے کوئی بھی نہیں کرنا. لیکن نماز قبول ہوتی ہونی ہے. صلو کما رأیتمونی مصلی جہیں این سمجھ کے پڑھنی ہے. میں وہ بھی پہ پڑھنا نہیں میں نبی اس مقدار دسی ہے. اے علی علی وقار اے بڑھنے جنہوں سمجھانا مقصود ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ کا انتباہ میں دعائے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے عامل بنا دو. من عامل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن. مرد عمل کرے یا عورت عمل کرے سہلے کرے اور وہ خود ایمان والا ہوئے عشق نبی والا ہوئے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. تو اللہ تعالیٰ اس زندگی تو بعد ان اگاں ایک ستھری زندگی عطا فرمانا. تو موت تو بعد زندگی ہے. بزرگ فرماتے ہیں الموت جسر. موت ایک پل ہے جڑی اس زندگی تو اگلی زندگی نہ ملان دی. اس پل نو کراس کرنا ہے تے اگاں مڑ زندگی. تو بھائیو جی میں اس زندگی مال والے نہ وال گل ہے میں اگلی زندگی اعمال والے دی وال گل ہونی ہے.
تو اپنے اعمال اچھے کر لو اور عشق رسالت معاد والے کر لو تاکہ ساڈا اگلا جہان اچھا ہو جائے. وما علینا